أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تم پر مردار خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جانور جو گلا گھونٹ کر، چوٹ کھا کر، اوپر سے گر کر مر جائے، جو سینگ مارنے کی وجہ سے مرا ہو، اور جو درندہ کے پھاڑ کھانے کی وجہ سے مر گیا ہو، سوائے اس کے کہ تم اس کو ذبح کر ڈالو، اور جو استھانوں پر بھینٹ چڑھائے گئے ہوں یہ سب حرام کیے گئے ہیں، نیز یہ بھی کہ تم پانسوں کے ذریعہ قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین کو شکست دینے کی طرف سے نا امید ہو چکے ہیں، لہذا ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کیا۔ پھر جو شخص بھوک کی شدت کی وجہ سے بے قرار ہو جائے اور حرام کی بھی مذکورہ چیزوں میں سے کچھ کھا لے، اس کے بغیر کی گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والے اور مہربان ہیں۔ مائدہ، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، جن کو حواریین کہا جاتا تھا، نے ایک بار اپنی طمانینت قلبی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے اس خواہش کی تکمیل کے لیے دعا اور التجا فرمائی، جو قبول کر لی گئی۔ چنانچہ غیبی دسترخوان مائدہ اتارا گیا۔ اس صورت میں اس واقعے کا ذکر ہے، چنانچہ اسی اہم واقعہ کی نسبت سے اس صورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ یہ صورت اپنے مضامین کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور زندگی کے بنیادی اصولوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ مائدہ، دسترخوان، کھانے پینے کی جگہ، چیز، ڈائننگ ٹیبل۔ چونکہ کل عید الفطر ہے، اس لحاظ سے اس مناسبت سے میں نے اس آیت کا ترجمہ پیش کیا، اور عید کے تعلق سے جو اسلامی تصور ہے اس پر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ذیل میں بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ تو عید کے تعلق سے جو دینی تصور ہے وہ تصور ہمارے سامنے آ جائے عید کے موقع پر، اس لیے ہم نے اس آیت کا ترجمہ پیش کیا، اور حضرت کی تشریح کے مطابق ہم عید کے تعلق سے تفصیلات پیش کریں گے۔ اس میں الفاظ آئے ہیں: میتہ، دم، لحم الخنزیر، اہل لغیر اللہ، منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب۔ ان تمام چیزوں کی تشریح معارف القرآن صفحہ نمبر 28 سے 31 تک دیکھ لیں۔ اصل میں عید کے بارے میں یہاں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، آج کے دن کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے اب تم ان سے کوئی خوف نہ رکھو، البتہ مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ آیت ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع کے یوم عرفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جبکہ مکہ اور تقریباً سارا عرب فتح ہو چکا تھا، پورے جزیرۃ العرب پر اسلامی قانون جاری تھا۔ اس پر فرمایا کہ اب سے پہلے جو کفار یہ منصوبے بنایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی جماعت ہمارے مقابلے میں کم بھی ہے اور کمزور بھی، ان کو ختم کر دیا جائے، اب نہ ان میں یہ حوصلے باقی رہے نہ ان کی وہ طاقت رہی، اس لیے مسلمان ان سے مطمئن ہو کر اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں لگ جائیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے نزول کی خاص شان ہے، عرفہ کا دن ہے جو تمام سال کے دنوں میں سید الایام ہے، اور اتفاق سے عرفہ جمعہ کے دن واقع ہوا، جس کے فضائل معروف ہیں۔ مقام میدان عرفات کا جبل رحمت کے قریب ہے، جو عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت کا خاص مقام ہے۔ وقت عصر کے بعد کا ہے، جو عام دنوں میں بھی مبارک وقت ہے، اور خصوصاً یوم جمعہ میں کی قبولیت دعا کی گھڑی بہت سی روایات کے مطابق اسی وقت آتی ہے، اور عرفہ کے روز اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہونے کا خاص وقت ہے۔ حج کے لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا عظیم اجتماع ہے، جس میں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شریک ہیں۔ رحمت للعالمین صحابہ کرام کے ساتھ جبل رحمت کے نیچے اپنی ناقہ عظبا پر سوار ہیں، اور حج کے اب بڑے رکن یعنی وقوف عرفہ میں مشغول ہیں۔ ان فضائل و برکات اور رحمتوں کے سایہ میں یہ آیت کریمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب آپ پر یہ آیت بذریعہ وحی نازل ہوئی تو حسب دستور وحی کا ثقل اور بوجھ اتنا محسوس ہوا کہ اونٹنی اس سے دبی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر بیٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت تقریباً قرآن کی آخری ہے، اس کے بعد کوئی آیت حکام سے متعلق نازل نہیں ہوئی، صرف ترغیب و ترہیب کی چند آیتیں ہیں جن کا نزول اس آیت کے بعد بتلایا گیا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف 81 روز بقید حیات رہے، اور کیونکہ 10 ہجری کی 9 ذی الحجہ میں آیت نازل ہوئی اور 11 ہجری کی 12ویں ربیع الاول کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ آیت جو اس خاص شان اور اہتمام سے نازل ہوئی، اس کا مفہوم ہے ملت اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری اور بھاری انعام اور اسلام کا تغرہ امتیاز ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ دین حق اور نعمت الہی کی انتہائی معیار جو اس عالم میں بنی نوع انسان کو عطا ہونے والا تھا، آج وہ مکمل کر دیا گیا۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے جو دین حق اور نعمت الہیہ کا نزول اور ترویج شروع کی گئی تھی، اور ہر زمانہ اور خطہ کے مناسب حال اس نعمت کا ایک حصہ اولاد آدم کو عطا ہوتا رہا، آج وہ دین اور نعمت مکمل صورت میں خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا کر دی گئی۔ اس میں تمام انبیاء اور رسول کے زمرہ میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت اور امتیازی شان کا تو اظہار ہے ہی، اسی کے ساتھ تمام امتوں کے مقابلہ میں امت مرحومہ کی بھی خاص امتیازی شان کا واضح ثبوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ چند علماء یہود حضرت ابو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر یہود پر نازل ہوتی تو اس کے نزول کا ایک جشن عید مناتے۔ فاروق اعظم نے سوال کیا کہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے یہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم پڑھ دی۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ آیت کس جگہ کس دن نازل ہوئی، اشارہ اسی بات کی طرف تھا کہ وہ دن ہمارے لیے دوہری عید کا دن تھا، ایک عرفہ دوسرے جمعہ کا دن تھا، یعنی کسی اہم واقعے سے جڑ کر کے عید اسلام میں نہیں ہے، بلکہ عید عبادتوں سے جڑ کر کے ہوتی ہے۔ اہم واقعات کو دیکھ کر کے عید منانا اسلام اور مسلمانوں کی شان اور اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ عید و تہوار منانے کا اسلامی اصول۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں ایک اسلامی اصول کی طرف بھی اشارہ ہے جو تمام دنیا کے اقوام و مذاہب میں صرف اسلام ہی کا تغرہ امتیاز ہے، وہ یہ کہ دنیا میں ہر قوم، ہر مذہب و ملت کے لوگ اپنے اپنے حالات و خصوصیات کا ماتحت اپنے خاص تاریخی واقعات کے دنوں کی یادگاریں مناتے ہیں، اور ان ایام کو ان کے یہاں کی عید یا تہوار کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ کہیں قوم کے بڑے آدمی کی پیدائش یا موت کا یا تخت نشینی کا دن منایا جاتا ہے، اور کہیں کسی خاص ملک یا شہر کی فتح
اور کسی عظیم تاریخی واقعہ کا جس کا حاصل اشخاص خاص کی عزت افزائی کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام اشخاص پرستی کا قائل نہیں ہے، اس نے ان تمام رسوم جاہلیت اور شخصی یادگاروں کو چھوڑ کر اصول اور مقاصد کی یادگاریں قائم کرنے کا اصول بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب دیا گیا، قرآن کریم میں ان کے امتحانات اور ان سب میں مکمل کامیابی کو سراہا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کا یہی مفہوم ہے، لیکن نہ ان کی پیدائش موت کا دن منایا گیا، نہ ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی پیدائش اور موت یا دوسرے حالات کی کوئی یادگار قائم کی گئی۔ ہاں، ان کے اعمال میں جو چیزیں مقاصد دین سے متعلق تھیں ان کی یادگاروں کو نہ صرف محفوظ رکھا گیا بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے دین و مذہب کا جز اور فرض و واجب قرار دے دیا گیا۔ قربانی، ختنہ، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، مینا میں 3 جگہ کنکریں مارنا، یہ سب انہی بزرگوں کے ایسے افعال کی یادگار ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی جذبات اور انسان کے طبعی تقاضوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کے مقابلے میں کچلتے ہوئے ادا کیے، اور جن میں ہر قرن ہر زمانے کے لوگوں کو اس کا سبق ملتا ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنے محبوب سے محبوب چیز کو قربان کر دینا چاہیے۔ اسی طرح اسلام میں کسی بڑے سے بڑے آدمی کی موت و حیات یا شخصی حالات کا کوئی دن منانے کے بجائے ان کے اعمال کے دن منائے گئے جو کسی خاص عبادت سے متعلق ہیں، جیسے شب برات، رمضان مبارک، شب قدر، یوم عرفہ، یوم عاشورہ وغیرہ۔ عیدین صرف 2 رکھی گئی اسلام میں، وہ بھی خالص دینی لحاظ سے۔ یہی عید رمضان المبارک کے اختتام اور اشہر حج کے شروع ہونے پر رکھی گئی ہیں، اور دوسری عید عبادت حج سے فراغت کے بعد رکھی گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب نے بتلا دیا کہ یہود و نصارہ کی طرح ہماری عیدیں تاریخی وقائع کے تابع نہیں کہ جس تاریخ میں کوئی اہم واقعہ پیش آ گیا اس کو عید منا دیں، جیسا کہ جاہلیت اولیٰ کی رسم تھی، اور آج کل کی جاہلیت جدیدہ نے تو اس کو بہت ہی پھیلا دیا ہے، یہاں تک کہ دوسرے قوموں کی نقل کر کے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کی عید میلاد منائی، ان کو دیکھ کر کچھ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید میلاد النبی کے نام سے ایک نئی عید بڑھا لی۔ اسی روز بازاروں میں جلوس نکالنے اور اس میں طرح طرح کے خرافات کو اور رات میں چراغاں کو عبادت سمجھ کر کرنے لگے، جس کی کوئی اصل صحابہ، تابعین اور اسلاف امت کے عمل میں نہیں ملتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دن منانے کا طریقہ ان قوموں میں تو چل سکتا ہے جو با کمال افراد اور ان کی حیرت انگیز کارناموں کے لحاظ سے مفلس اور غریب قومیں ہیں۔ 2-4 شخصیتیں کل قوم میں اس قابل ہوتی ہیں، اور ان کے بھی کچھ مخصوص کام ایسے ہوتے ہیں جن کی یادگار منانے کو وہ قومی فخر سمجھتے ہیں۔ اسلام میں یہ دن منانے کی رسم چلے تو 1,20,000 سے زائد تو انبیاء علیہ السلام ہیں، جن میں سے ہر ایک کی نہ صرف پیدائش بلکہ ان کے حیرت انگیز کارناموں کی طویل فہرست ہے جن کے دن منانے چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی کا شاید کوئی دن بھی ایسے کارناموں سے خالی نہیں جن کا دن منانا چاہیے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کے کمالات جنہوں نے پورے عرب میں آپ کو امین کا لقب دیا تھا، کیا وہ ایسے نہیں ہے کہ مسلمان ان کی یادگار منائیں؟ پھر نزول قرآن، ہجرت، غزوہ بدر، احد، خندق، فتح مکہ، حنین، تبوک اور تمام غزوات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کی یادگار نہ منائی جائے۔ اسی طرح آپ کے ہزاروں معجزات یادگار منانے کی چیزیں ہیں، اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کی حیات طیبہ کے ہر دن ہر گھنٹہ ایک یادگار بنانے کا داعیہ رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام وہ ہیں جن میں سے ہر ایک در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ کیا یہ بے انصافی نہیں ہوگی کہ ان کی یادگاریں نہ منائی جائیں اور یہ رسم چل پڑے؟ تو پھر صحابہ کرام کے بعد امت کے اکابر اولیاء اللہ، علماء، مشائخ پر نظر ڈالو جو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ اگر یادگاری دن منائے جائیں تو ان کو چھوڑ دینا کیا ان کے حق میں بے انصافی اور قدر ناشناسی نہیں ہوگی؟ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ سبھی کی یادگاری دن منائے جائیں تو سال بھر میں ایک دن بھی ہمارا یادگار منانے سے خالی نہیں رہے، بلکہ ہر دن کے ہر گھنٹہ میں کئی یادگاریں، کئی عیدیں منانی پڑیں گی۔ یہ وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس رسم کو جاہلیت کی رسم قرار دے کر نظر انداز کر دیا کہ عیدیں واقعات جوڑ کر کے نہیں منائی جاتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے اس فرمان میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ عیدیں عبادت ہوتی ہیں، اور عیدیں عبادتوں سے جڑ کر کے منائی جاتی ہیں، تاریخی واقعات اور اہم کارناموں سے جڑ کر کے نہیں منائی جاتی۔ اسلام نے دنیا کے تمام جھمیلوں اور خرافات اور رسومات سے امت مسلمہ کو آزاد کر کے ڈسپلین کے ساتھ، نظم و نسق کے ساتھ عید منانے کا اصول و ضابطہ دے دیا۔
کی عبادتوں سے جڑ کر کے منسوس 2 عیدیں اسلام میں موجود ہیں۔ عبادتیں اس طرح سے ہوں گی اور اس دن خوشی اس طرح منائی جائے گی کہ غریبوں، مفلسوں، محتاجوں کو بھی خوشی حاصل ہو جائے اور یہ سب اس خوشی میں شریک ہو جائیں۔ عید الفطر کے دن عید کی نماز پڑھنا واجب جہاں شرائط پائی جاتی ہیں، اسی کے ساتھ غریبوں کی رعایت میں غریب پروری کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ جو صاحب نصاب ہیں ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جتنے افراد ان کے ماتحت ہیں، بچے، اولاد، بیوی، سب کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کریں گے، غریبوں کا تعاون کریں گے۔ اس طرح سے عید الفطر کو، عیدین کو عبادتوں سے جوڑا گیا، عبادتوں سے جوڑ کر کے سماج کے غریب افراد کو بھی اس میں شریک کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم کو اسلامی تصور، اسلامی سوچ کے مطابق اور اسلام میں بیان کیے ہوئے 2 عیدوں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔